بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھیں اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی، آقا، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی، بابا جان، آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان، جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیہ بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان، بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی، پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا؟ سیدہ فاطمہ کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھیں۔ جب بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرور کائنات اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھایا کرتے۔ صرف یہ ہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟
تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ کی معرفت ملی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ بہت ساری تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگیں، اے فاطمہ، میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سی؟ آپ نے فرمایا، تمہارے خامد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرے خامد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ! یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئیں۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے، آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ کہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں، اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جب میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، حضور پاک کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا، اور یہ اعزاز بھی ملا جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تہمت لگائی گئی۔ اس کے بعد حضرت بی بی مریم پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوموں کی زبان سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں، اور مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ! کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر علالت میں تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ کے چہرہ مبارک پر لگی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور میں پیش ہو رہے تھے۔ یہ اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔